يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اصل بات یہ کہ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور سنت سے تو کٹے ہی تھے، ہم اپنی تاریخ اور اپنے ان مسلم ہیرو سے بھی کٹ گئے. تو جنت سستا سودا نہیں ہے. اگر جہنم کے بیج ہاتھ میں ہے تو جنت کے پودے نہیں اگیں گے. وہ سدرۃ المنتہا کا بیج نہیں ہے، وہ شجرہ ملونہ کا بیج ہو سکتا ہے جو جہنم کی جڑوں میں اگتا ہے، اور اس کے سر جس کے خوشے شیطان کے سروں جتنے ہیں. اسلام ایک مکمل وے آف لیونگ ہے. یہ انسان کو جینا سکھاتا ہے اور مرنا بھی سکھاتا ہے. تمہارے گھر موت ہو گئی، کیا کرو؟ ہم کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب کو بلاؤ، لڑکوں کو بلاؤ اور سپارہ پڑھ کے قرآن خوانی کرا دو. ٹھیک ہے، یہ کرائیں آپ، جو بھی کریں، لیکن اسلام تو آپ کو اس کی آنکھوں کے بند کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اس کے غسل کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اس کو چارپائی پہ ڈال کے قبرستان لے جانے، قبر میں بری کرنے، اس کا رخ کدھر ہو، اس کے پاؤں کدھر ہو، اس کا منہ کدھر ہو، یہ سب سکھاتا ہے. اس کے بعد گھر آ کے تم نے کیا کرنا ہے، کتنے دن اس کو یاد کرنا ہے، اسلام تو یہ سب سکھاتا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ امت جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، انہوں نے اس مینول آف گائیڈ کو سجا دیا تاکوں میں، رکھا ہوا اندر چھپا کے. قسم کی ضرورت پڑے گی تو کھول لیں گے. جب بیٹی کی شادی ہوگی تو سر کے اوپر اس کو رکھیں گے تاکہ اس کے سائے میں گزر جائے، اور اگر کہیں مقدمہ پڑ گیا تو اس کی قسمیں دے دے کے ہاتھ رکھوا کے فیصلے کروا لیں گے. سچ بتائیے، کیا ہم نے اس کتاب کا وہ بڑا مقصد پہچانا جو سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں؟ پورے قرآن میں قرآن پاک کی خوبیوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، وہ سورۃ ابراہیم کی پہلی آیتیں ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کا ایک مین پرپس چاہتے ہیں نا، جیسے مثال دیتی ہوں کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصل پروڈکٹ اور باقی ہوتے ہیں بائی پروڈکٹس. بن جاتی ہے 7 چیزیں، آپ کھانا پکاتے ہیں، بنا ایک چیز رہے تھے لیکن بننے میں 2-3 سائڈ کی چیزیں خود بخود نکل آئیں. لیکن جو مین پروڈکٹ ہے نا، وہ اصل میں گول ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ گھر جا کے ضرور دیکھیے گا. کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بلائیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. کس کا راستہ ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، غالب تعریف کیے گئے رب کے راستے کی طرف. تو اصل مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. دیکھیے قبر بڑی اندھیری ہوگی، ٹابک ٹوئیاں ماریں گے اگر ہمارے پاس قرآن کی ٹارچ نہیں ہوگی. میدان محشر میں بہت اندھیرا ہے، سورج چاند تو ختم ہو گئے، سب فنا بر ہو گئے، اندھیرے ہوں گے. قیامت کے دن انسان کے اپنے اعمال کا نور ہوگا. سورۃ حدید پہ ابھی ہیوسٹن کے ٹرپ میں ایک درس دیا ہے، آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ ویب سائٹ پہ جب آئے گا، کہ جس میں اندھیروں کے سفر کی بات ہے، پل صراط کا سفر. کہاں وہاں پکاریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا. سورۃ تحریم میں پڑھ لیں، سورۃ حدید میں پڑھیں. اللہ نے آنکھوں کے سامنے منظر کشی کر دی کہ کیسے قیامت کے اندھیرے اور پل صراط کے اندھیرے، اور نیچے آ گئے، اور ہے بھی سلپری راستہ، باڑ بھی کوئی نہیں ہے ارد گرد، قلوب اور آنکڑے بھی لگے ہوئے ہیں. اس پل صراط سے گزرنے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. جس کو جنت میں جانا ہے اس کو بھی پل صراط سے گزرنا ہے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے.
اور میدان محشر کے ساتھ جہنم ہے اور اس کے ساتھ پھر جنت ہے. تو جہنم کے راستوں سے گزر کے جنت میں جانا ہے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن جس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. پڑھتے ہیں کبھی کبھی، روز صبح ایک رکوع بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایک پارہ بھی پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں 2-3 قرآن بھی پورے کرتے ہیں، لیکن رک کر یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ یہ کتاب ہم سے کہتی کیا ہے. یہ کتاب ہم سے یہ کہتی ہے کہ لوگوں اپنی ان دکھ بھری زندگیوں کو خوشیوں میں بدلو. سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ایک وارننگ دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس پہ بھی لیکچر ہوا جس کا نام کیا ہے؟ شہنشاہ کائنات کی طرف سے وارننگ. یہ ہیوسٹن سیریز کے سارے لیکچر ذہن میں آ رہے ہیں نا، سن لیجئے ایک ایک کر کے، چلتے پھرتے سن لیں، کھانا پکاتے ہوئے سن لیں، گاڑیوں میں سن لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، سی ڈی سے سن لیں، لیکن ایک دفعہ اس کتاب کی ضرورت اور اس کو سمجھنا اور زندگی کے دکھوں سے نکلنے کا طریقہ تو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معیشتاً ضنکا. آج تم اس کتاب سے اعراض کرتے ہو، تم روٹھے ہم چھوٹے. ہاں تمہارا جینا دوبر ہوگا، تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، تنگیوں والی، ڈپریشن والی، سٹریس والی، دلوں میں بغض، کینے، حسد، بے چینیاں، بے کلی. خوشی نہیں ملے گی تمہیں، خوشی اس کتاب سے ملے گی، کیونکہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے لیے شفا اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اور ہوا خیر مما یجمعون. یہ تو اس سے بہت خوبصورت ہے جو تم جمع کرتے پھرتے ہو. اصل یہ کتاب ہے جو انسان کو جینا سکھاتی ہے اور جانا بھی سکھاتی ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی ہے. ہم جینے کے مسئلوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں جانا ہی بھول جاتا ہے. ہمیں اس دنیا کے غم اتنے رلاتے ہیں، اتنا رلاتے ہیں کہ آخرت کا وہ رونا ہی بھول جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے لڑیوں کی لڑیاں نکلیں گی تو یہاں دھاریاں پڑ جائیں گی، دریاؤں کے دریا جاری ہو جائیں ان پانیوں سے. پانی جسم کا ختم تو خون بہے گا آنکھوں سے، خون ختم تو پیٹ پر پس ہو گیا. کیسے ہوگا؟ یؤمنون بالغیب. مالک نے کہہ دیا، ہم مان رہے. ہمیں اس سے کیا لگے کہ وہ اس کی اصل صورت کیا ہوگی، لیکن آج اس دنیا میں کچھ کرنا ہے اور یہ کتاب ہمیں اس کا راستہ دکھاتی ہے. اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تم اس کتاب کو کھیل سمجھتے ہو؟ یہ فارغ وقت کا مشغلہ ہے، پارٹ ٹائم جاب ہے، کچھ نہیں ہوگا تو کروں گی، آج نہیں، ممکن نہیں، یہ نہیں، آج کل میں بزی، آج کل میرے گھر میں شادی، آج کل میرا بچہ بیمار، آج کل میرے گیسٹ. کیا تم نے کو اتنا لائٹ لیا؟ تمہیں کیا پتا یہ کتاب کیا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ یہ نازل ہو جائے تو وہ اس کی خشیت اور اس کے رعب سے ڈرسنے لگے. اور سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں کو پڑھ لیں، ان اردنا الامانۃ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، کائنات پہ پیش کیا کہ اس امانت کو لے لو. اختیار کی امانت، اطاعت کی امانت، اس قرآن کی امانت، اس شریعت کی امانت. سب ڈر گئے، کہتے نہیں ہم نہیں لے سکتے، بس ہمیں اضطراری مسلم کر دے اللہ. پہاڑوں نے کہا ہمیں کھڑا رکھ، ہم کھڑے رہیں گے. درختوں نے کہا ہمیں جھکا دے، ہم جھکیں گے. پانی نے کہا بہیں گے. زمین کہا بچھا دے، جو کہہ دے کر لیں گے، لیکن ہمیں چوائس نہ دینا. لیکن حملہ الانسان، انسان نے کہا نہیں اللہ، لا دے، چوائس دے مجھے، گیو می چوائس. میرا دل چاہے پڑھوں، دل چاہے نہ پڑھوں، دل چاہے مانوں نہ مانوں. انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا اور آج اسی میں ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہاڑوں کی طرح اللہ کے راستے میں مضبوط ٹھکی ہوئی چٹانیں بنانا چاہتا ہے. ہم ٹھکیں گے تو خوشخبری ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. استقامت پہ فرشتوں کی خوشخبریاں ہیں، بے خوف بے غم زندگی کی دعوت ہے. پہاڑوں کو کھڑا رہنے کا کوئی اجر نہیں. آپ اللہ کے آگے قیام میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو اجر ہے، پہاڑوں کو کوئی نہیں. فرق کس بات کا ہے کہ وہاں مجبور ہیں، اضطرار، دے آر فورسڈ مسلم. مجھے اور آپ کو کیوں اجر اللہ کے سامنے قیام کا؟ کہ وی آر
چوائسڈ مسلم. چاہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو تجافی جنوبہم عن المضاجع والی سورت سجدہ میں، اور چاہے تو خشب و مسندہ سورت منافقون کی صورت میں جس کروٹ رات کو لیٹے اسی پہ صبح اٹھ جائیں. جیسے سوکھی ہوئی لکڑیاں اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، کچھ راتوں کو بستر سے نہیں اٹھتے. یہ چوائس میری اور آپ کی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بالکل فورس نہیں کیا. یہ سراسر میرا اپنا فیصلہ ہے. آپ کو یہ کتاب بوجھ لگتی ہے، چھوڑ دیجیے. آپ کو اطاعت مشکل لگتی ہے، اس بندے کو اتار پھینکیے. کوئی جاب آپ سوچتے ہیں، لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ کہیں نہیں اٹس ٹو مچ، میری لائف خراب ہو رہی ہے، میرے بچے متاثر ہو رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیجیے، آزاد ہے، جو مرضی کیجیے. وہ جاب نہ ملے گی، کوئی دوسری مل جائے گی. بغیر اس جاب کے ہی گزارا کر لیں گے، لیکن اللہ کی بندگی اور غلامی کی جاب چھوڑ کے اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی آنر ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رزاق ہے. تجھے چھوڑ کے جائیں تو کدھر جائیں؟ یہی ہے وہ اظہار جو دن میں ہم کم از کم 17 بار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ اللہ میرا تو صرف تو ہی ہے، بس مجھے بھی تو اپنا بنا لے. جو ایاک نعبد ہے نا، یہ بندے کی عاجزی اور غلامی کا اظہار ہے. اور ایاک نستعین میں اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کا اظہار ہے. کیونکہ بندہ اسی سے مدد مانگتا ہے نا جس کو بڑا سمجھتا ہے. ہم دن میں ہر نماز کے بعد 34 بار 34 ٹائم کہہ بھی لینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بات نہیں بنتی، یہ ادھوری بات ہے. جب تک 34 ٹائم آپ ساتھ دل سے یہ نہ کہے انی اصغر انی اصغر انی اصغر انی اصغر، کہ اللہ تو سب سے بڑا میں سب سے چھوٹی، تو سب سے بڑا میں سب سے چھوٹی، تو سب سے بڑا میں سب سے چھوٹی، پھر بات بنتی ہے. ایاک نعبد کیا ہے؟ انی اصغر. ظاہر ہے کہ وہی دوسرے کے آگے جھکے گا جو چھوٹا ہوگا. لیکن بعض دفعہ ہماری جو پکارے ہوتی ہیں نا، وہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر انی اکبر، اللہ اکبر معاشرہ اکبر، انی اکبر خاندان اکبر، انی اکبر رواج رسم خاندان بڑا. ہم چاہتے ہیں تو بھی بڑا ہم بھی بڑا، یہ کیا مشکل ہے؟ دیکھیں ایک نعرہ لگایا تھا فرعون نے، قرآن میں آ گیا. کیا دعویٰ کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. واللہ جو نعرہ اس فرعون نے لگایا، اور جس کے پاس کچھ تھا، ان کو کہ یہ جو آواز آتی ہے نا، یہ کچھ خاص چیز کھول دیں. آپ اپنی اپنی ساؤنڈز پہ بھی کیئرنگ رہے، بس آپ کوئی کلپنگ کرتے ہیں جس کی آوازیں بار بار آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کان آپ کے ادھر ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی فوکس کریں ادھر ہی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ فرعون نے نعرہ لگایا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اس نے تو لگایا کچھ ہونے پہ. آج اکثر لوگوں کا نفس بھی یہی نعرہ لگاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو نفس چاہی زندگی ہے نا، خواہشات، لسٹ، ڈیزائر، جس سے جدائی کے تصور کی وجہ سے ہم اس کتاب سے دور رہتے ہیں، یہ نفس کیا ہے؟ گندگی کا مجموعہ. کیا ہے اس نفس کے اندر؟ آپ ایک 5-6 فٹ کے جسم کو ذرا سوچئے، جس سے ہم مرعوب ہیں. خاص طور پہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ انسانوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، بہت روب آ جاتا ہے. میں سوچتی ہوں ہے کہ اس بندے کے پاس جسم میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے. صرف ایک ہوا خارج ہوتی ہے نا جسم سے تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کتنی بدبو ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب ڈاکٹرز سینہ کھولتے ہیں یا جسم کو کاٹتے ہیں آپریشن کے لیے تو اندر سے کتنی بدبو نکلتی ہوگی. دن میں 2-3 بار تو واش روم یوز کرتے ہی ہے نا. دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم بھی اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے. صبح اٹھ کے ایک دن برش نہ کرے بندہ تو اپنا بھی سانس مشکل لگے. 2 یا 3 دن کو شاور نہ لے تو اس کے پاس کوئی بیٹھے نہ. کنگھی نہ کرے تو بالوں میں اتنی اس کے بے ترتیبی ہو کہ اس کو دیکھ کر خوف اور وحشت ہو. ایسے انسان سے میں مرعوب ہوں. کبھی کسی کا خوف آپ کو اللہ کا حکم توڑنے سے پہ مائل کرے نا تو فوراً یہ چیک کیا کریں میں کس سے ڈر رہی ہوں. چلیں مثال ہے بیٹی کی ساس، ہمارے لیے تو یہی تاغوت بہت ہے. بیٹی کی ساس، داماد، اور کون؟ پہلے اپنے سسرال سے ڈرتے ہیں، پھر بچوں کے سسرال سے ڈرتے ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ اور کس سے ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ کون کون سے تاغوت ہیں ہمارے؟
شوہر جی آپ پہلے ڈرتی تھی، عورتیں اب نہیں ڈرتی. میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں میں آپ سے ڈرتی ہوں. لیکن حقیقت ہے آپ دیکھیے ہم آپ سے ڈرتے ہیں. وہ نہیں ڈرتے، شوہر نہیں ڈرتے. دیکھا دل، آپ سب کے دل کی بات ہوئی. ہاں لیکن آپ سوچئے جس سے بھی آپ ڈرتے ہیں، آج ایک جملہ لکھ کے لے جائیں کہ لوگوں کا خوف اللہ کی اطاعت چھین لیتا ہے. آپ ایک ایکٹیویٹی بنا کے اپنے گھر میں لگا لیں، ٹیلی فون کے پاس رکھ لیں، جہاں بھی انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے، کہ میں لوگوں سے کتنا ڈرتی ہوں. یہ جملہ کتنی دفعہ ہم بولتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا خوف، لوگ. اس پہ بھی ایک درس ہوا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اگر آیا تو آپ کو بعد میں بتا دوں گی، کہ لوگوں کا خوف. اور میں نے جتنا بھی اسیس کیا نا، یقین کیجئے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ابھی اس کتاب سے جڑے ہی نہیں، جن کی زندگی میں ابھی یہ روشن چراغ آیا ہی نہیں، ان کو تو ایک سائڈ پہ کر دے. ان کے لیے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا ان کے تک ہدایت پہنچانے کا، ہمیں ان کے لیے ایک ٹارچ اور ایک لائٹ بنا دے کہ ہم اب ان کی زندگی میں روشنیاں کریں. لیکن میں تو بات کرتی ہوں جن کے پاس پورے پورے چراغ ہیں کتاب کے، جہاں جہاں نافرمانی ہے نا، پیچھے لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کی باتیں، پیئر پریشر، خاندان، برادری، لوگ کیا کہیں گے. بعض دفعہ میں نے دیکھا دل سے خود کڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کہہ سکتے، بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، نہیں پھر سسرال والے ناراض ہو جائیں گے. آپ سوچئے آپ اپنی بیٹی کی ساس کا خوف رکھ کے اس کو ہر وہ چیز دینا چاہتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتی ہیں. جو رسم و رواج کے توق ہم نے گردنوں میں ڈالے ہوئے، کبھی سوچ کے تو دیکھیں، آپ 5 تولے کے کنگن بھی اس کو دے دیں گے نا تو وہ پھر بھی کسی بات پہ کہہ دے گی کہ یہ اندر سے خالی ہیں اور باہر سے ہیں اور بڑے بہت ہیں اور پرانا ڈیزائن دے دیا، اور کچھ نہیں کہیں گے، اس بڑھاپے میں اتنے بھاری دے دیے تاکہ میرے بازو میں درد ہو، یہ دیکھو میرے گلے میں اتنا بھاری سیٹ ڈال دیا تمہاری ماں نے تاکہ میں تیرے آگے جھکی رہوں. لوگ نہیں خوش ہوں گے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. لیکن لوگوں کا خوف ہمیں اللہ سے بے نیاز کر دے. اس وقت اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں کس کو بڑا بنائے ہوئی ہوں. اور داماد کا لفظ آپ نے بولا تو داماد تو واقعی لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک چیز ہوتا ہے. اللہ سے اتنا ڈرے نہ ڈریں جتنا داماد سے ڈرتے ہیں. اور مظلوم کون ہے؟ بیٹی کا باپ. چلو دب جو تم بیٹی کے باپ ہو نا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو تمہیں اپنی بیٹی یا بہن رشتے میں دے دے اس کے سامنے ایسے رہو جیسے کسی صدقہ دینے والے کے سامنے رہتے ہیں، یعنی جھکے ہوئے، دبے ہوئے، تھینک فل، عاجز. کوئی اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے رہا ہے، کوئی آپ کو اپنا گردہ دے دے، خدا نخواستہ ہمیں ضرورت پڑی اور اس نے اپنا گردہ ہمیں بیچ ہی کیوں نہ دیا، ڈونیٹ کر دیا، ساری زندگی اس کے آگے ہم نہیں اٹھیں گے، کہیں گے اس نے مجھے گردہ دیا تھا. تو جب اپنے پیٹ کا کلیجے کا ٹکڑا دے دیتا ہے ان کے آگے ہم آنکھیں بڑی کرتے ہیں. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی قدر نہیں ہوتی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اصل جو کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری توحید میں ہی کمی ہے. ما قدر اللہ حق قدری. اللہ کو نہیں پہچانے تو اس کی کتاب کو کیا پہچانے. دیکھیے کس کی کتابیں پڑھتے ہیں جن سے امپریس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں بہت بڑا ادیب ہے، شیکسپیئر، فلاں 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 فلاں، بس ان کی کتابیں پڑھیں گے. جس دن دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی نا پوری، وہ نہیں جو سنی ہوئی ہے بچپن سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دل میں اندیشے، کہہ رہے ہوتے ہیں حسبی اللہ اور دل ہول رہا ہوتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے. اللہ کو دے کے بھی نہیں دیتے، سچی جو بات ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ بھئی ایک بچہ ہے ماں کا، وہ باہر جا رہا ہے، ماں اس کو کہتی ہے اچھا جا اللہ کے حوالے آیت الکرسی پڑھ لینا، دعا پڑھ لینا، اب جانے دیجئے. پھر آپ کھول رہی ہیں اب کیا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. آپ نے اللہ کو نہیں دیا، آپ نے خود بھی پکڑا ہوا ہے. خوف زدہ ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. موسیٰ نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا، کہا اچھا اللہ جا پھر جو تو نے کہا. ہم بچے کو تھوڑی دیر بیبی سٹنگ میں کہیں بھیج دیں کہیں جانے کے لیے تو ہمارا دل اس میں پڑا رہتا ہے. ہم کیا اللہ کی باتوں کو جانیں گے. تو دل کو خالی کرنا ہے تو اس کے لیے اس کتاب کو جگہ دینی پڑے گی، جو کتاب حقیقت میں بڑی قیمتی کتاب ہے. ہم پتہ نہیں اس سے کانپتے کہ نہیں کانپتے، لیکن ایمان والے کانپتے تھے. ایسے ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو واقعی ان کی آواز کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ سارا ماحول رو رہا ہے.
اور وہ آپ کو ہوتا ہے کہ صرف جہنم کی آیتوں پہ نہیں روتے ہیں، وہ جنت کی آیتوں پہ بھی روتے ہیں، کیونکہ ان کو غم ہے کہ ہم جنت سے نکلتے ہوئے جہنم میں نہ پہنچے، ہم کہاں چل پڑے۔ تو اگر جنت کا راستہ چاہیے نا تو اس کا روڈ میپ جو ہے وہ قرآن ہے۔ آپ کسی بھی جگہ آپ دیکھیے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے شاید آج اس سسٹر کے گھر میں آنے کے لیے بھی میپ نکالا ہوگا، گوگل میں ڈالتے ہیں، اپنے نیویگیشنز میں ڈالتے ہیں، اپنی یو ایس پیز میں ڈالتے ہیں، کہاں کہاں ڈالتے ہیں، وہ راستے ہیں نا۔ تو یہ قرآن ہمیں جنت کے راستے بتاتا ہے۔ کسی شہر میں جائیں پہلے چیک کرتے ہیں کتنا ہے، کیسا ہے، ویدر کیا ہے، وہاں کی کرنسی کیا ہے، وہاں کوئی ہوٹل ہے کہ نہیں، کیا جنت میں جانے کے لیے اس کے راستے نہیں معلوم کرنے، شارٹیسٹ وے کون سا ہے، رش والا کون سا ہے۔ آج تو 70 قسم کی مصیبتیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، ذرا چیک کر لیں شارٹیسٹ کون سا ہے، فاسٹیسٹ کون سا ہے، اس وقت کہاں رش ہے۔ انہی کھیل کھلونوں میں ڈرائیور بیٹھے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کتنا ڈسٹریکشن میں ہو سکتا ہے گڑبڑ نہ کرے۔ آپ سیدھا جا رہے ہیں، وہ آپ کی جو نیویگیشن والی آنٹی ہیں وہ آپ کو کہتی رہتی ہیں کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، بولتی جاتی ہیں۔ میں جب بھی نیویگیٹر کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ بھی میرا نیویگیٹر ہے، یہ بھی مجھے کہتا ہے کیپ لیفٹ کیپ رائٹ ٹیک اے ٹرن پلیز۔ ٹرن کیا؟ توبہ، توبوا الی اللہ جمیعا۔ یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے دنیا کا۔ کتاب کیا ہے؟ یہ سبیل الجنہ ہے، یہ روڈ ٹو جنہ ہے۔ اور ایک غلط فہمی ضرور دور کر کے جائیے گا آج، یہ جو اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کی بات چل رہی ہے نا، تو بعض لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں اپنے امیجینیشن میں آپ سے پوچھتی ہوں اور پھر آپ لوگ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، آپ کو پوری چوائس ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ذہن میں کیا آتا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں اور کافی ساری نیکیاں بھی کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر تھوڑے سے گناہ بھی کر دیے نا، لیکن پھر بھی ہم دیکھیے گا جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میرے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک پارکنگ لاٹ میں گھس رہا ہے، آپ یہاں روڈ میں ایک پارکنگ لاٹ ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کدھر جاؤں، رائٹ پہ جاؤں کہ لیفٹ پہ جاؤں، چوائس پوری ہے، آپ ادھر نہیں جائیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، اٹس پاسبل، ادھر نہیں جائیں گھوم کے ادھر آ جائیں، اٹس پاسبل۔ تو جنت اور جہنم دو سیم وے پہ پارکنگ لاٹس نہیں ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ شروع میں جب نے مثال لی تھی نا اس پہ آ جائیے کہ جب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے، ہارڈشپ آئیں گی، پہاڑی علاقوں میں سفر کرنا آسان نہیں ہے، 4 ویلز گاڑیاں لینی پڑتی ہیں، ڈرائیور کو بہت فوکس ہونا پڑتا ہے، بہت اس کی آئی سائٹ تیز ہو، یوں گھومتی ہے اوپر روڈ، بعض دفعہ اس طرح سائڈ پہ کھائیاں ہوتی ہیں کہ انسان کو ذرا سی کوتاہی نیچے پھینک سکتی ہے۔ اوپر جائیں گے بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا کہ یصعد الی السماء، ایسے انسان کو لگتا ہے جیسے وہ اوپر چڑھا ہے، جیسے سینہ گھٹ رہا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت، چھوڑنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں ملتا بہت کچھ ہے۔ اور اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو وہی مڈل پہ دیکھیے، نیچے جائیں بس ایک کام کر دیں، بریک سے پاؤں اٹھا لیں، سیدھے جہنم میں، حاویہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ حاویہ ان لوگوں کا مقام ہوگا جو ساری زندگی ہوا پہ رہے، خواہشات میں لگے رہے۔ تو یہ اچانک نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے ٹرن ادھر کا لے کے ادھر لے لیا، یہ ساری زندگی کا سفر ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ کو ایک پکچر کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم سب کو ایک دعوت دیتی ہے، اور وہ کیا کہ تم دن میں 17 بار اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگو، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ سورۃ اعراف کی آیتیں ریڈی رکھیں، اعراف کی سورۃ فاتحہ میں ایک دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیوں مانگتے ہیں؟ بھئی مانگ لیا، پھر مانگ رہے ہو۔ صبح کہہ دیا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، جمع بٹھا کر لیا، ظہر میں پھر کہہ رہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ کیا بات ہوئی؟ دن میں 5 بار آپ کسی سے کہیں کر لو، وہ کہے گا اچھا بھائی اللہ کی بندی مان گیا، آپ بولو آگے۔ اگلا دن پھر صبح اٹھ کے آپ کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو کیا ہے راستہ، کدھر ہے، دکھا دو، دکھا دیا۔ یہ بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت کا راستہ بار بار ہم سے لاسٹ ہو جاتا ہے۔
آپ جب بھی راستوں کی بات کرتے ہیں نا صراط مستقیم کی، تو کیا سوچتے ہیں؟ جنت کا راستہ سیدھا. صراط مستقیم کیا ذہن میں آتا ہے؟ سیدھا، اسٹریٹ پاتھ. انگلش میں لفظ اسٹریٹ نے اور ہی ہمارا ذہن سیدھا کر دیا. پتلا لمبا جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں بس چڑھ گئے. اب آپ اس کو ذہن میں لائیے اور آپ کو سورۃ الاعراف کی دیکھیے کہ یہ آیتیں ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 145 اور 147 تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ ہے پہلا سٹاپ. اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی ایک قرآن دیا گیا تھا، اس کا نام تورات تھا. جس طرح اس قرآن میں ہمارے لیے ہدایت، رحمت، نور، روشنی، اچھے برے کا فرق ہے، اس طرح ان کے لیے بھی تھا. اور ہر نبی کے ذریعے جو بھی کتاب قوموں کو دی گئی وہ معزت بھی ہوتی تھی، واضح تھا، دلوں کو نرم کرنے والی باتیں ہوتی تھی، اور تفصیل لکل شیء یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، باریک باریک باتیں، بڑی چھوٹی باتیں جو اس میں دی جاتی تھی. یہ سب کچھ دے کے کہا گیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، زور سے پکڑے رہو. کیا مطلب؟ اس کو زور سے پکڑو اس قرآن کو، اور گر جائے ہاتھ سے تو اس کے وزن کاٹا دو، جو ہمارے کلچر میں کبھی معروف تھا. اب تو لوگوں نے چوائس بدل لی کیونکہ نقصان بہت ہوگا. پہلے ایک قرآن کا وزن کو 1 کلو آدھا کلو تو ہوتا ہی تھا، کلو آٹا دے دو. اب ایک اتنی سی چپ میں 5 قرآن ہیں، اب کیا آپ ایک چھٹانک وزن دیں گے؟ ہاں، یہ ایک بات ہے صرف کہنے کی. کیا ہوتا ہے خُذْهَا بِقُوَّةٍ؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرے، پھر میں آپ کی مدد کروں گی انشاءاللہ. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو قوت کے ساتھ لو. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ شیئر کریں. جی، میں نے تو ایک مسکنسیپشن کا ازالہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یعنی آج کے دور میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش. ایک مطلب ہے اس کا کہ اس کے احکامات پہ عمل کرنا. جی آپ فرق یعنی حکم پہ عمل کرو، منع سے رک جاؤ، حکم پہ عمل کرو. جی ادھر سے آپ اسٹوڈنٹس کی شامت زیادہ آتی ہے. جی، اور جن کا مجھے نام پتا ہو ان کی تو سختی آ جاتی ہے کیونکہ میں پھر انہی کے نام لیتی ہوں. جی بالکل، یعنی قرآن کو تھامنا اس طرح سے کہ یہ عمل کی کتاب بن جائے. عتیق آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ بچیں گی نہیں؟ جی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. بالکل صحیح کہا آپ نے، یعنی کہ بار بار پڑھو. پہلے کیا تھا؟ ہر حال میں پکڑو، امر کرو، امر پہ حکم پہ عمل کرو، نہیں پہ رکو، پھر بار بار پکڑو، ساری زندگی پکڑو. اور کوئی پوائنٹس جی پیچھے سے آپ پلیز؟ بالکل، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر حال میں اس سے تعلق قائم رکھو. پیچھے اور کوئی ہاتھ ہے؟ جی آپ پلیز. شاباش. دیکھیے آپ سب نے باتیں جو کہی نا اس میں سے سب سے قریب ترین بات یہ ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. قوت سے کس چیز کو پکڑتے ہیں؟ جس میں ریزسٹنس ہو. اصل یہاں یہ بات ہے کہ اس کتاب کو ہلکے ہلکے نہ لو، کہ ذرا سی زندگی میں مشکل آئی، اونچ نیچ آئی، خوشی آئی، غم آئے تو اس کو چھوڑ دو. یقین کرے بعض لوگ یوں پکڑتے ہیں اس کتاب کو ٹیشو پیپر کی طرح، یوں 2 ٹپ سے بڑی نزاکت سے. ہوتا کہ ذرا سی مخالفت کی آندھی آتی ہے کتاب گر جاتی ہے. کوئی ایک مہمان آ گیا گر گئی، خوشی آئی گر گئی، غم آیا گر گئی، چھٹیاں آئیں گر گئیں، پاکستان چلے آئے گر گئی، بچے کی شادی ہو گئی گر گئی، کوئی مر گیا گر گئی. میں تو دن رات یہ چیزیں دیکھتی ہوں. ہمارا چونکہ گلوبلی یہ تعلق ہے، اتنے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک دم ان کی رپورٹ آنی رک گئی اور چیک کیا تو پتا چلا جی پاکستان گئے تھے 1 مہینے کی چھٹی دے کے. اب کیا ہوا ہے؟ آ تو گیا ہے لیکن ابھی وہ جیٹ لاگ میں، جیٹ لاگ اتر گیا. اب کیا ہوا ہے؟ نہیں وہ ہمارے تو 2 سپارے مس ہو گئے، اگلا کورس جب شروع ہوگا تو بتائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو آئیے ذرا ایک پریزنٹیشن سے دیکھتے ہیں. یقین کریں کانپنے والی بات ہے کیونکہ اس آیت میں آگے جو بات ہے، آیت پڑھ لوں پھر کرتے ہیں کہ قوت سے پکڑنا اور یہ صراط مستقیم کا کیا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو ہمیشہ پکڑو. آپ دیکھیں جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے نا ہر حالات میں. کبھی جسم میں دل نے چھٹی کی، ہم کیسے چھٹی کر سکتے ہیں؟ کبھی ہمارے معدے نے چھٹی کی. اللہ کہتے ہیں اس کتاب کو سب جگہ ساتھ لے کے جاؤ، تم کہیں بھی جاؤ، یہ کتاب نہ تمہارے ہاتھوں سے چھٹے، یہ کتاب نہ چھٹے تم سے.
یقین کریں جب آپ اس فیلڈ میں اور زیادہ آگے آتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں، ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے، میں اپنی پچھلی زندگی میں غور سے دیکھتی ہوں، تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی سناتی جاؤں۔ ہم نے ایک کورس کیا تھا RKP، رب کا پیغام میرے نام، آج سے شاید 5-6 سال پہلے ہوا تھا، مجھے اب تو ڈیٹس بھی نہیں یاد رہتی۔ جب میں نے وہ کورس شروع کروایا، ابھی ہم پہلے ہی پا رہے کہ تھوڑا سے ہی چلے تھے کہ مجھے ایجپٹ جانا پڑا اور پڑھنے کے لیے گئے، وہاں رہنا تھا کچھ دیر۔ تو اب میرے لیے ایک چیلنج تھا کیا، اور اس وقت یہ کوئی تصور نہیں تھا، ویب سائٹ بھی کوئی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے ایڈمنس تھے آپ جیسے جو اب ماشاءاللہ 24 گھنٹے کلاسز کو ریپلے کرتے ہیں، خود ہی کرنا تھا جو کرنا تھا، نہیں ہے تو ریکارڈ بھی شاید کرتے تھے، کیا ہوتا تھا اللہ کو بتائے۔ یقین کریں کہ جتنے دن ایجپٹ رہی وہاں جا کے سب سے پہلا غم یہ تھا کہ انٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے کہ جب میری یہاں امریکہ کی کلاس کا ٹائم ہوگا تو میں نے وہاں سے لائیو لینی ہے، اور وہاں سیٹ کے اتنے اچھے سسٹم نہیں تھے، ایون جو گھر بھی لیا اس کا نیٹ بھی اچھا نہیں تھا۔ ساری کوششوں کے بعد یقین کیجئے کہ جو بات ہوئی وہ کیا تھی کہ ایک انٹرنیٹ کیفے سے بات کی پہلے سے، اور ایجپٹ نے اس وقت رات کے 2 بجتے تھے جس وقت امریکہ کی یہ کلاس ہو رہی ہوتی تھی۔ ہم نے اس سے بات کی، وہ 12-1 بجے ویسے ہی بند کرتا تو اس کو کچھ پیسے دیے، بات کی کہ ہم روز رات کو جب تم بند کرنے لگو ہم آ جائیں، تم چلے جاؤ باہر سے لاک کر دو، میں اور میرے ہسبینڈ ہم وہاں بیٹھ کے پھر میں کلاس کرتی تھی، یہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، اور وہ 1.5-2-2.5 گھنٹے کی جو کلاس ہوتی تھی وہ کر کے واپس آتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں جو بات کہنے لگی ہوں وہ کیا ہے کہ میں نے RKP کے دوران میں نے ایک دفعہ کاؤنٹ بھی کیا تھا ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ جس سے وہ کورس ہمارا پورا ہوا تھا، اس کی بلکہ جو تکمیل کی آڈیوز میں یہ ساری باتیں ہوں گی، ایسی اپنی میموری کو چیک کر رہی تھی کہ کیونکہ وہ کورس لمبا بہت چلا تھا، شاید 4 سال میں ہماری وہ تفسیر پوری ہوئی تھی، بہت ڈیٹیل میں تھی کہ اس میں نے کتنے ملکوں میں مختلف جگہ پہ گئی رہی کیا، لیکن کتاب نہیں چھٹی، الحمدللہ جہاں گئے کتاب ساتھ ہے۔ ہماری کتاب یہ ہے، ہمارے لیے کوئی ہاتھ میں کپڑوں کا جوڑا ہے نہیں ہے، یہ لیپ ٹاپ لازمی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑنا، اس کو دینا بھی کسی کو نہیں۔ اسی طرح بھی اس وقت جو سبل السلام سبیل الجنہ چل رہا ہے کورس، اس کے اندر میری کئی شہروں میں تھی، ابھی 2-3 دن پہلے ایک اور میں نے ایکسپیرینس کیا جو میرے ہی دل میں تھا تو آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں اٹلانٹا آئے تو پروگرام ان لوگوں نے کچھ بنایا ہوا تھا کہ یہاں سے تھوڑی دور جائیں گے، گھومنے کے لیے گئے، اللہ کی کائنات کو دیکھنا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی راستے میں عتیق سے کہوں عتیق کوئی بندہ نہیں وہاں پاکستانی کے بیٹھ کے اس کو 2 باتیں ہم درس کی کر لیں، حجت بن جائے کہ زمین کے ان ٹکڑوں پہ بھی اللہ ہی کے لیے گئے، حالانکہ میری نظر میں یہ بھی عبادت ہے۔ تو کہنے کی نہیں وہاں تو کوئی ہوگا نہیں، وہاں تو لوگ نہیں ہوتے، ہلز تھے، کوئی ماؤنٹینز تھے۔ اب مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کرے تھی، کہنے کی کوئی بات نہیں استاذہ ہم لوگ ریکارڈنگ کر لیں گے، میں وہ سپارہ لے کے آئی ہوں، اس کا ایک حصہ رہتا ہے ریکارڈنگ کچھ مسنگ ہے، تو ایسا کریں گے ہم وہاں پہاڑ پہ بیٹھ کے آپ بولیے گا میں ریکارڈ کر لیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ میں نے کہا چلے یہ بھی اچھا آئیڈیا، یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ زمین کے کسی ٹکڑے سے گزرے اور وہاں اللہ کے کلام کی کوئی گواہیاں نہ ہوں۔ اور میں ویسے ہی ان کے آج کی بات جو میرے آن لائن ساتھی ہیں وہ سمجھیں گے، آپ کو نہیں میری شاید یہ باتیں سمجھ آئیں لیکن آن لائن والے سمجھیں گے کہ آج کل ہر کلاس ماشاءاللہ ڈفرینٹ کلاسز چل رہی ہیں، اس وقت بھی اس میں خالے 7 ڈفرینٹ کورسز ہیں جو ہمارے آن لائن پہ ڈفرینٹ ڈیز ڈفرینٹ ٹائمنگز میں چل رہے ہیں کہ ونس اے ویک اور ٹوائس اے ویک، بعد میں آپ چاہیں گے تو ہم تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں گے آپ کو، لیکن اس میں ایسی تھوڑی سی ایک محبت کے لیے بات چیت کوئی سوال جواب ہے تھوڑا وقت دیتی ہوں، کئی دفعہ سکپ ہو جاتا ہے، جیسے آج اس وقت مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کہیں اور دینا، بیچ میں مائک مجھے دوسرے روم سے میسج آ رہے تھے تو میں پریشان تھی کہ آواز تو آ رہی ہے سب ہے، بعد میں یاد آیا کہ اس وقت RKPW کلاس چل رہی ہے، تو سسٹر نسرین بار بار مجھے کہہ رہی ہے استاذہ پلیز ٹیک مائک، استاذہ پلیز ٹیک مائک، تو میں پریشان ہوں کہ مائک تو میرے ہاتھ میں اس وقت بھی، تو وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ادھر، لیکن وہ اس وقت دوسرے روم میں کلاس ہو رہی ہے۔ اخیر پہ میرا دماغ چلا کہ اللہ اکبر یہ تو اپنی کلاس میں بلا رہے ہیں، پھر میں نے ان کو لکھا کہ آئی ایم ان ادر روم پلیز آنا ہے تو ادھر آ جاؤ، مجھے نہیں تنگ کرو، چلتا ہے چھوڑ دیا ان کو آج۔ لیکن اس دن جب ماؤنٹینز میں تھے میں نے اس دن میری 4 کلاسز تھی جس میں مجھے مائک لینا تھا اور میں نے چاروں لی، اس شعور کے ساتھ کہ زمین کے اس ٹکڑے سے قیامت کے دن گواہی آئے گی کہ ادھر اللہ کا نام آیا تھا، اس کمرے میں پتہ نہیں کبھی کسی نے کوئی دین کی بات کی بھی ہے کہ نہیں، میری وجہ سے ادھر اللہ کے کلام کی آواز آ جائے۔ فخذھا بقوہ، قوت سے لیجئے، کیا بڑی بات ہے، شادی ہال میں بیٹھے ہیں، کلاس کا وقت ہو گیا، سوری آئی ول کم، اور میں نے اپنے ٹرپس میں ایسے ایسے ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ میں اب اور زیادہ یقین کریں کہ اس چیز پہ مور اپنے آپ کو شکر گزار بھی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تو نے اتنے ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس دیے ہمیں جو جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں پوری انسٹرکشنز لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے ناروے میں اپنا رول بنایا ہوا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ جائے دیکھیں جائیں گے
یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم قرآن کے لیے کوئی ایک نئی زندگی لیں، نہ ہم پاکستان جائیں، نہ حج پہ جائیں، نہ عمرے پہ جائیں، نہ مہمان آئیں، نہ بچے آئیں. امپاسبل ہے. میں اپنے اوپر لے لوں، میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے تو کورس سال کا 1.5 کا ختم ہو جاتا ہے، تو میرا تو یہ زندگی بھر کا کورس ہے. اب میں یہاں آئی ہوں تو کیا ناروے میں کلاس نہیں ہو رہی اس وقت تو ختم ہو گئی ہوگی. اب صبح میں جو وہاں سچویشن ایجپٹ کی بتائی، آج کل وہ امریکہ میں جب سے میں آئی ہوں پچھلے 1 مہینے سے، یہ میری اب اس وقت وہ اپوزٹ ہو گئی ہے. اب اس وقت جب یہاں رات کے 2 بجتے ہیں ہیوسٹن میں، یہاں 3 بجے، تو ہماری ناروے کی کلاس شروع. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.